میں اکثر سوچا کرتی ہوں ہم کسی بھی سبجیکٹ کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں ایگزامس کے لیے تو اس کی ایک خاص مدت ہوتی ہے کہ آپ ہر روز یہ چیپٹر کریں گے. آپ نے اپنا ایک پورا پروگرام پلان بنایا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ ایگزام دے لیں گے. لیکن پھر میں کمپیئر کرتی ہوں اس کو اس دن سے جب میں پہلی دفعہ ماں بنی تھی. میرا تو ہر دن ایگزام ہوتا ہے. ماں ایک ایسا سبجیکٹ ہے, آپ ایک دفعہ زندگی میں ماں بن گئے, اس کے بعد کوئی بھی آپ کی زندگی کا دن ایسا نہیں ہوتا جب آپ کو امتحان نہیں دینا ہوتا. لیکن سوچیں کہ اس امتحان کا کوئی, آپ کو پتا ہے اولاد نے بڑے ہو کے اپنے اپنے کاموں پہ, جیسے اب ہم کام کر رہے ہیں, ہمارے پاس اپنے ماں باپ کے لیے بہت وقت نہیں ہوتا, لیکن اس کے باوجود بھی, ان ساری سوچوں کے اور ان ساری ریالٹیز کے باوجود بھی ایک ماں ہے جو کسی سے لے کسی ریوارڈ کی توقع نہیں رکھتی. اس کے باوجود بھی صرف ہر روز اپنی محبت کا, اپنی ممتا کا امتحان دے رہی ہوتی ہے. آج میں آپ کی ملاقات کرواتی ہوں ایک ایسے ہی باہمت ماں سے. میرے ساتھ موجود ہیں تسنیم زہرا. تسنیم السلام علیکم, ویلکم ٹو دی شو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ, آپ نے یہاں پر موقع دیا اور ایک اتنے اچھے سبجیکٹ پہ ماں کا لفظ سنتے ہی ایک دل کو سکون آ جاتا ہے, اپنی ماں کی یاد آ جاتی ہے کہ انہوں نے ہمیں کس طریقے سے. یہ جو سارے لوگ دیکھ رہے ہیں نا اس وقت, یہ جب یہ پروگرام ایکچولی آپ اس لیے نہیں دیکھ رہے کہ میں کر رہی ہوں, یا اس لیے نہیں دیکھ رہے کہ یہ ان کی کہانی ہے, اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو اپنی ماں یاد آتی ہے. اور پھر شاید یہ واحد یہ رشتہ ہے دنیا میں, ہر رشتہ نہ کبھی چاہے اولاد ہو, یار میں تو اتنا کر لیا, اماں ابا نہیں مان رہے, بھائی ہوں, میاں ہوں, بیوی ہوں, ہر رشتے میں کہیں نہ کہیں آپ ایک دن یہ ضرور سوچتے ہیں میں نے اتنا کیا. لیکن عجیب بات ہے یار, اس رشتے کی خوبصورتی دیکھیں, آپ کبھی نہیں سوچتے کہ میں نے یہ کیا ہے تو وہ سامنے والا یہ نہیں کر رہا, نہیں سوچتے, آپ کے ذہن میں بھی نہیں آتا ہے. یہ اتنا ہی خوبصورت رشتہ ہے. تسنیم, میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ 9 سال پہلے آپ کو ماشاءاللہ خدا نے آپ کو اس سے پہلے 2 بچے دیے, لیکن جو اصل امتحان آپ کا 9 سال پہلے شروع ہوا اس کے بارے میں ہمیں بتائیں, تاکہ آپ جیسی سٹوری تو بہت ساری خواتین کے لیے انسپریشن ہے. میں شائستہ آپ سے یہاں سے سٹارٹ کروں گی کہ میں اس وقت جو ہے وہ ایز اے ڈفرینٹلی ایبلڈ کنسلٹنٹ کام کر رہی ہوں, جرنلسٹ ہوں اور سوشل ایکٹیوسٹ ہوں. اس کے علاوہ جو ہے وہ میں پیرنٹل کونسلنگ کرتی ہوں. اس کے علاوہ ایونٹ مینجمنٹ ہوتے ہیں, موٹیویشنل اسپیکر کے کام کرتی ہوں. یہ سارے جو ایک دم سے کام آئے ہیں, یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ 9 ایئرز بیک آپ دیکھو, 9 سال پہلے سے یہ کہانی شروع ہوئی جس نے مجھے آج اس مقام پہ پہنچایا اور آخر تک انشاءاللہ زندگی کے آخری لمحے تک چلتا رہے گا انشاءاللہ. میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ماشاءاللہ میرے پہلے 2 بچے بالکل نارمل الحمدللہ اور بیٹا اور بیٹی ہیں. اس کے بعد جب میں 9 سال پہلے جب میں مجھے ایک دفعہ پریگننٹ ہوئی اور ایک دفعہ پھر خوشخبری ہوئی تو 6 منتھس 5 منتھس وہی نارمل روٹین کے چلے, لیکن ڈاکٹرز نے جب 6 منتھس میں انوملس اسکین کا ہمیں ریفر کیا تو اس میں انوملس اسکین کی جو رپورٹس تھیں اس کے مطابق میرے جو پیدا ہونے والے بچے کی ایک ہارٹ وین نہیں جا رہی تھی, ہارٹ وین کی طرف وہ دکھائی ہی نہیں دے رہی تھی, کہ جو کہ ایک ہمارے جگر کی طرف اچھا گندا خون مکس کرتا ہے. مطلب مختصر یہ کہ ٹاف پیشنٹ کی ہمیں رپورٹس ملی, علامتیں ظاہر ہوئیں. اس وقت میرے شوہر شہر سے باہر تھے اور مجھے یہی تھا کہ ہمارا جو ہے وہ ایک نارمل روٹین کا الٹرا ساؤنڈ ٹیسٹ ہے تو میں کروا کے, لیکن جب میں رپورٹس لے کے میرے ہسبینڈ شہر میں واپس آئے اور میں جب ان کو ہاسپٹل لے گئی تو ہمارے جو CMH والے ہیں انہوں نے بولا ہے کہ ہمارا جو ٹاف پیشنٹ کے لیے مدر اور بچے کو, بیبی کو کیئر کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. ہمارے پاس اتنی زیادہ اس وقت فیسلٹیز نہیں ہیں, تو آپ کو جو ہے وہ بچہ پیدا ہوتے ہی دل میں کچھ ایسی چیزیں ہیں, جی دل میں 2 سوراخ ہیں ان کے, اور ان کی فوراً ایک تو ہارٹ سرجری ہونا ضروری ہے, اور خاص کر آپ کا جو ہے کارڈیولوجسٹ کا ایک پورا گروپ, ایک ایکو پینل ہونا چاہیے, جو کہ اگر بچہ فوراً پیدا ہوتے ہی نیلا پڑ جاتا ہے تو وہ ایک فوری طور پہ ان کو سرجری کا بھی انتظام کر کے رکھنا ہے. جسٹ ایک ان کو صرف دیکھنا نہیں
نارمल डिलीवरी नहीं होगी कि उसके बाद जो होगा वो मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल। यानी आप लोगों को ये पता चला कि बच्चे के दिल में कोई ऐसी चीज है जो फौरन ट्रीटेबल है। जी बिल्कुल, ओपन हार्ट सर्जरी जिसको आम जुबान में कहा जाता है। तो लेकिन वो सुनते ही आप खुद सोच सकती हैं कि प्रेगनेंसी में वैसे ही शुगर, ब्लड प्रेशर, ये चीज़ें चलती ही रहती हैं, आम रूटीन की बात है। लेकिन वो एक इतना स्ट्रेस और दबाव और एक डिप्रेशन का शिकार होने को जैसे होता है ना, एक ऐसे वक्त में जो है वो मुझे मेरी फैमिली ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे इन लॉज ने यही कहा कि आप जो है ना हिम्मत करें। अगर आप हिम्मत करेंगी तो डिलीवर भी होगा, बच्चा पैदा होगा तो देखा जाएगा कि किस वक्त है। क्योंकि उस वक्त मेरी ये जज्बात थे कि आप मेरा कोई ट्रीटमेंट कर दें, मुझे कुछ मेडिसिन दें जो कि अंदर जाके बच्चे को मतलब ऐसा ट्रीट कर दे कि वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इस तस्नीम, इस चीज़ को मैं बहुत अच्छी तरह खुद समझ सकती हूँ, इसलिए कि मैं भी एक ऐसी सिचुएशन से गुजरी थी। मेरे सेकंड बेबी में अल्ट्रासाउंड पे उन्होंने बता दिया कि जी ऐसा है, जबकि कुछ भी नहीं था। अब वो सोनोग्राफी की रिपोर्ट जो है वो सही नहीं थी उस वक्त, आई डोंट नेम एनीवन, लेकिन और हम वो फैमिली सारी इतनी टॉर्चर में हमारी गुजरी थी, और वो यही था कि जी यहाँ डिलीवरी होनी है और उसके बाद कार्डियोलॉजिस्ट की एक टीम होगी और ये सब। तो आपके साथ तो ये रियल में हो रहा था मेरा, मगर मैंने वो 3 महीने सारी उस स्ट्रेस में गुजारे अपनी प्रेगनेंसी। बिल्कुल, लेकिन शायद हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली ये था कि केस फिर एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में रेफर करना और उनका एक्सेप्ट करना कि हाँ ऐसा केस जिसमें बच्चा और माँ दोनों, क्योंकि ऑपरेशन नहीं था, ऑपरेशन नहीं हो सकता था। वो हमेशा कहते थे कि आपने हिम्मत करनी है, हमें आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दे के डिलीवर करना है और ऑपरेशन नहीं हो सकता क्योंकि अंदर बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। तो जिस बहुत इसके बाद एक बहुत लंबी कहानी के 2 महीने, कभी हम किसी छोटा टेस्ट हो रहा है, बड़ा टेस्ट हो रहा है, इस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, और मैं इधर ज़रूर अपनी एक फैमिली फ्रेंड, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए, उन्होंने आगा खान में हमारा बहुत मुश्किल से केस वहाँ पर सबमिट करवाया, जी पहुँचाया, और अल्लाह का शुक्र है वहाँ पर पहुँच के जब जिस दिन डिलीवरी थी उस दिन जो है वो उन्होंने एक पैनल में से डॉक्टर्स ने मेरे हस्बैंड को बोला कि आपको पता है कि आपके बच्चे के इस सारे मामलात के साथ साथ फीचर्स भी चेंज है। तो अब मैं अंदर थी और वो बाहर कॉरिडोर में, तो वो उनके फीचर्स मुराद ये कि हम लोग ये समझे कि शायद सनबर्न, कोई चाइनीज़ टाइप इस, लेकिन वो डिफरेंटली एबल की तरफ उनका इशारा था कि बच्चा थोड़ा चेंज इस तरह होगा, जैसे कि मोहम्मद अहमद जो मेरे छोटे बेटे हैं वो डाउन सिंड्रोम है। हमें उस दिन हमें उन पूरे डिलीवर हुआ तो वो हमें पता चला, लेकिन ये था कि उस दौरान जो हम एक एक को बोलते थे, आते जाते को दुआ करें कि बच्चा नीला पैदा ना हो और आसानी फरमाए अल्लाह ताला हम पर। तो वो वाकई ऐसा हुआ कि आगा खान में मतलब एकदम शोर मच गया कि इस साइड पे पूरी हार्ट की टीम थी, इस साइड पे हमारे सर्जन डॉक्टर्स वगैरह सारे थे। तो लेकिन जैसे उन्होंने बच्चा लिया, लेकर गए, तो उन्होंने कहा ओह ये तो पिंक बेबी पैदा हुआ। तो वो एक मौजज़ा था, वो एक मौजज़ा था कि वो दुआएं काम आईं। लेकिन उसके बाद से फिर प्रोसेस वगैरह स्टार्ट हुआ, लेकिन मेरे हस्बैंड के जहन में रह गया कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है। वो बहुत परेशान हुए कि मे बी एबनॉर्मल बच्चा है, मेंटली रिटायर्ड है या क्या, क्योंकि वो रोए नहीं, वो रोए भी नहीं, और मतलब पैदा होके सब जगह देख रहे हैं, क्योंकि वो मुझे नर्सेज वगैरह ने बताया। बाद में जो है वो उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता एक हमारा स्टार्ट हो गया कि हम पहले सबसे पहले बच्चे को जो है वो हम लोगों ने कि उसकी इको के मामलात को सही करें। 1.5-2 साल तक हम लोग उसी के चक्कर में रहे। 1.5-2 साल में उनकी पूरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई, जो कि तकरीबन 9 आवर्स, आप सोच सकती हैं कि सुबह 7:30 बजे, बिल्कुल 7:30 बजे वो लेके गए ऑपरेशन थिएटर में, क्योंकि वो बहुत मासूम छोटा बच्चा था और बिल्कुल वो कहते हैं कि जैसे सुई धागे की तरह प्रो के उन्होंने हार्ट सर्जरी की, क्योंकि डाउन सिंड्रोम बच्चों का एक शायद टाइम पीरियड होता है। और माशाल्लाह बहुत अच्छे सर्जन थे, डॉक्टर महनाज अतीक और डॉक्टर अमानुल्लाह की तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब तारीफ़ करूँगी, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल हमें भी हिम्मत दी और आगे उन्होंने बहुत अच्छा वो उन्होंने किया। तो वो 4:30-5 बजे शाम के, सुबह के 7:30 से लेके, तो वो एक हमारा एक ज़िंदगी का सबसे टफ डे था कि वो टाइम नहीं गुजर रहा था कि ये दिन कैसे गुजरे। और तो वो चंद घंटे हैं
لیکن وہ ماں کو پتا ہے کہ کیسے وہ گزرتے ہیں. بالکل. بس اس کے بعد جیسے ہی ماشاءاللہ وہ سرجری ہوتی گئی ہے ان میں کافی امپروومنٹ آئی, کیونکہ نیک ہولڈنگ نہیں تھی. یہ چیزیں دیکھ کے, کیونکہ میرے پہلے 2 بچے ماشاءاللہ سے نارمل ہیں, تو وہ ان میں وہ سمٹمز نہیں تھے. نیک ہولڈنگ بہت دیر سے ہوئی, ان کی سٹنگ بہت دیر سے ہوئی. سارے اسی طرح کے کام جو مائل سٹونز ہوتے ہیں وہ بہت ڈیلے تھے, تھوڑے سے سلو ہے. لیکن یہ تھا کہ جیسے ابھی گلوبلی ان کو کہے کہ دے آر نارمل, ان پہ تھوڑی اٹینشن دی جائے, ان کو توجہ دی جائے, تو یہ بچے بالکل, بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی ہم سے بھی زیادہ سکس سینس تیز ہے ماشاءاللہ وہ, اور وہ کاپی کیٹ ہے بالکل. اور مجھے ایسا لگتا ہے ہمارے گھر کی رونق وہ بن گئی ہیں. لیکن ہمارا معاشرہ اتنا عجیب ہے کہ ہم اس کو جس طرح سے لیتے ہیں, آئے ہائے بیچارے, آئے ہائے کچھ ایسا ہوا, ایسا بہت سارے. میں آپ کو یہی بتاؤں گی کہ ہمارے بہت کلوز فیملی ریلیشن, تو وہ انہوں نے مطلب فیس ٹو فیس بول دیا کہ ہو سکتا ہے تسنیم زہرا کو اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں مل گئی ہو. اف باجی کوئی بات نہیں, ایسا ہو جاتا ہے. مطلب ہمدردی میں آپ تک جب یہ پیغام پہنچے ہیں تو آپ شاکڈ ہو جاتے ہو. تو مجھے سب سے پہلے اسی جملے نے ہمت دی, اور میں ضروری پراؤڈلی بتاؤں گی کہ اسی جملے نے ہمت دی, کیونکہ پھر میں نے سرچ کی. ہمارے ننیال, ددیال, میکہ, سسرال, کوئی ہم نے کبھی ایسا بچہ نہیں دیکھا تھا کہ جو ان سمٹمز کے ساتھ پیدا ہو اور ان کے اوپر کام کیا جائے. اس کے ساتھ سرچ کرتی گئی. لیکن میں اس بات پہ ضرور اپریشیٹ کروں گی کہ جو قریبی بالکل مطلب میرے ہسبینڈ سے لے کر میرے ان لاز اور میرے پیرنٹس, میرے فیملیز نے مجھے کافی سپورٹ کیا کہ یہ سرچ کر رہی ہے, دیکھ رہی ہے. نہیں تو آپ جیسے میں آپ بچے کو لے کے پارک میں جاتے تو آپ کی کونیاں ماری جاتی ہیں. یہ جذبہ صرف ماں کا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بچے کے لیے جانے میں اس کو اور بہتر کیسے کر سکتی ہوں, کیا ہے یہ ایکچوئل کیا ہے. تو آپ کو ایکچوئلی محمد احمد نے اس چیز پہ لایا, کیونکہ شاید تک کونیاں ہوتی تھی کہ دیکھو یہ تو ایسے بچے کے ساتھ ایسے بھاگ دوڑ رہی ہے, اس کے ساتھ خود سے باتیں کرتی جا رہی ہے, اس کا کیا ہے, تو پڑا رہے گا, یہ کرتا نہیں ہے. کیونکہ اس وقت وہ بیٹھ بھی نہیں پاتے تھے, اور چلنا بھی 3 سال میں انہوں نے سٹارٹ کیا. تو پھر یہ چیزیں جب لوگ دیکھتے ہیں, تھوڑے فیچرز ان کے بھی ڈاؤن سنڈروم جیسے بچے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ہوتے ہیں, تو یہ چیز ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ جو ہے میں نے ان کا سرچ کرنا شروع کیا. اس کے ساتھ میں نے کورسز کرنا, جہاں میں سنتی تھی ورک شاپ ہو رہی ہے, سیمینار ہو رہا ہے, میں نے بی ایڈ اسپیشل ایجوکیشن میں کیا. میں نے اس کے ساتھ جو ہے وہ آئی بی اے سے محمد احمد نے پلس وہ پیرنٹس, وہ مدرز, ان میں سے مجھے 2 مدرز اچھی طرح یاد ہیں, انہوں نے مجھے کہا تم مسکراتی کیسے ہو. اچھا. تو میں پریشان ہو گئی کہ مطلب اللہ نہ کرے یہ کوئی ایسا بچہ ہے کہ آپ مسکرانا بھول جاؤ یا دنیا سے چھپانا شروع کر دو. ان کو تو یہاں تک فیس کرنا پڑا کہ انہیں ڈیورس دے دی گئی, جیسے وہی اس چیز کی مجرم ہے. میں شائستہ آپ کو بتا نہیں سکتی ان چیزوں, اس بات سے وہ کینیڈا سے موو کر کے پاکستان آئیں. انہوں نے مجھے اپنی پوری سٹوری بتائی اور وہ مجھے فلائٹ میں ملی. تو وہ اس چیز نے مطلب جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو سلیکٹ کرتا ہے کسی کام کے لیے, تبھی میں پھر پیرنٹل کاؤنسلنگ پہ بھی آئی. میں نے اپنے ساتھ پیرنٹس کو جوڑا. آج بھی میں ان کو موٹیویشن دیتی ہوں. یعنی ایک ایسا بچہ پیدا ہونا نا, ایز اف یہ کوئی قرض ہے کہ آپ کے گھر میں ایسا بچہ پیدا ہو گیا, اب آپ نہ مسکرا سکتی ہیں, نہ ہمت بندھا سکتی ہیں, نہ اپنی ہمت, اس کو سنبھالو, اکیلے سنبھالو. مطلب وہ اکیلی پیدا کرنے والی تھی. آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں, آپ سوچ سکتی ہیں کہ کیا وہ اکیلی اس جرم میں شامل تھی یا کیا یہ جرم ہے. نہیں, یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ماؤں نے مجھ سے کہا تم مسکرا کیسے رہی ہو, کیونکہ ان کے یہ پرابلمز ہیں, ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں. ان کے یہ پرابلم, یہ تو روتا ہے, روتا چلا جاتا ہے. تو کوئی بات نہیں, آپ تھوڑا سمجھو, سیکھو. ایک ہمیں نا اسٹیمنا ہمارے اندر ہونا چاہیے, ایک ہمارے اندر پیشن, ہمارے اندر صبر ہونا چاہیے. ویسے بھی آپ دیکھیں, آپ اولاد کو پال رہے ہوتے ہیں, اسٹیمنا تو ویسے بھی ہونا چاہیے ہر اسٹیج پہ اولاد کی, بالکل ڈفرنٹ اسٹیمنا ہوتا ہے. لیکن شائستہ اس وقت ہماری عورت جو ہے نا کمزور پڑ جاتی ہے جب سوسائٹی کی بھی تو باتیں آ رہی. آپ کو آپ کی فیملی بھی تنگ کر رہی ہے. بڑی پیاری بات کی تھی جب میرا آپ کا انٹروڈکشن ہوا, آپ نے مجھے کہا کہ ہم تو چوزن ونز ہیں. بالکل, ہمیں تو خدا نے چنا ہے, سلیکٹ کیا ہے, یہ پیارے بلیسڈ ہیں, یہ پیارے.
ہر ماں کو نہیں سلیکٹ کرتا اللہ اس طرح سے. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہے, کیونکہ ہم لوگ اپنے بچوں سے بھی یہی توقع کرتے ہیں کہ بس ہم خدمت کر رہے ہیں تو بس ایک ایج آئے گی تو وہ ہماری خدمت کریں گے, یا ایسا کچھ نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. تو یہ ان سب چیزوں نے ہی قدم بہ قدم میں بڑھتی چلی گئی. ساتھ ساتھ محمد احمد کو جس وقت میں نے اسکولنگ کیا تو شائستہ اس وقت بھی مجھے ایک جو ہے وہ بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, کیونکہ میں گھر میں محمد احمد کو ٹوائلٹ ٹرینڈ کر چکی تھی, لیکن جو پروفیشن بن چکا, یہ بھی ایک پروفیشنل انداز ہے, بزنس بن چکا ہے کہ نہیں ہماری آیا کو بھی دیں, آپ اتنی چیزیں دے دیں, ہم فلاں کام کر دیں گے, ہم ان کی اسپیچ پہ کام کریں گے, ہم ان کو آکوپیشنل دیں گے, یا ہم ان کو فزیو کچھ بھی تھراپی دے رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں. تو وہ ایک سارا اتنا بڑا پیکج دے دیتے ہیں نا کہ وہ عام پیرنٹس کا بھی اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہے, افورڈ کرنا بہت مشکل ہے, اور پھر ایسے بچوں کو کیسے نکالیں, کیسے سامنے لائیں. مین اسٹریم اسکول نہیں دیتا, ایڈمیشن نہیں دیتے, مین اسٹریم اسکول تو بالکل نہیں بالکل نہیں. میں یہاں اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کچھ ایسے اسکولز ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے کہ وہ انکلوسیو سیٹ اپس میں تھوڑا سا, جی, لیکن وہ بہت اچھا ٹرینڈ ہے, اور یہ بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے کہ جب سوسائٹی, جب ہماری کمیونٹی کا سارا بچہ ایک طرف پڑھے گا تو ان لوگوں کو شیئر کرنے کی عادت ہوگی, وہ ان کو نارمل ٹریٹ کریں گے اور وہ ان کو نارمل ٹریٹ کریں گے. ہم لوگوں کو یہی سب سے زیادہ ضرورت بھی ہے, اور ہمیں میسج بھی دینا ہے کہ انکلوسیو سیٹ اپس کو جتنا زیادہ آگے بڑھایا جائے, عام کیا جائے, جس میں یہ بچے جتنا زیادہ مین اسٹریم اور گروپس میں, جیسے ہم پارکس میں لے جاتے ہیں تو یقین کریں وہ جیسے یہ بچے زیادہ لیڈر بنے ہوتے ہیں, آگے آگے بھاگتے ہیں, ہر چیز میں حصہ لیتے ہیں. ایٹریبیوٹ ہوتا ہے نا ڈاؤن سنڈروم کے بچے کا, تو آپ کو کاپی کرتا ہے بہت. تو جب وہ یہ دیکھے گا کہ میرے ساتھی باقی اس طرح کر رہے ہیں تو وہ اس کو کوشش کرے گا اسی طرح ہونے کی. بالکل اسی طرح سے ہی ہے. تو اس راستے میں جو ہے وہ پھر میں نے آئی کیو ٹیلز کے نام سے ایک سیٹ اپ بنایا, اور اپنے بہاف پہ کچھ پیرنٹس کی مدد سے, جس میں ہم لوگ سب پیرنٹس کوشش کرتے تھے کہ اپنے اپنے بچے کو لائیں. پھر آہستہ آہستہ ہم نے دوسرے پیرنٹس کو ساتھ لیا. میں نے سنا ہے یہ ایک سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم بھی آپ نے بنا لیا, بالکل اس طرح کے مخصوص اور خاص بچے جو ہیں وہ جن پیرنٹس کے پاس ہیں, وہ سب آٹسٹک بچوں کو ہم کرتے ہیں, اے ڈی ایچ ڈی بچوں کو ہم انٹرٹین کرتے ہیں, ایس پی ڈی بچے ہمارے پاس ہوتے ہیں, یا کسی قسم کی بھی لرننگ ایشوز, ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں, ڈسیبلٹیز آ رہی ہیں ان کو, کوئی بھی ان کو ہے, تو اس میں ہم فری آف کاسٹ ان کو اپنے پاس تقریباً 2 بجے سے 5 بجے تک 3 گھنٹوں کے لیے ہم اپنے پاس رکھتے ہیں, تاکہ وہ مختلف 1-on-1 سیشن بھی دیتے ہیں, گروپس میں دیتے ہیں, کیونکہ ان کے لیے پلے تھراپی, آرٹ تھراپی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتی ہے. میوزک کو یہ بہت پسند کرتے ہیں, میوزک کی زبان میں ان کی اسٹڈی بہت اچھی ہوتی ہے. میں نے پھر وہی آپ بتایا آئی بی اے سے میں نے ریمیڈیل تھراپی کا کورس کیا, تو وہ بھی بہت ہوا کہ ان کا کیا کیوریکولم ہونا چاہیے, ان کے آئی کیو لیول کے مطابق ہم ان کو پڑھائیں. یہ نہیں ہے کہ ہم اگر انہوں نے 10 تک کاؤنٹنگ کی ہے, ہو سکتا ہے یہ بھول بھی جائے, تو پھر ہم دوسرے وے سے ان کو دوبارہ وہ 10 تک کاؤنٹنگ دکھاتے ہیں, کرتے ری انفورسمنٹ کرتے ہیں. تو وہ ایک بہت اچھے طریقے سے ہم لوگ ان کو کوشش کرتے ہیں. ایک ایسے معاشرے میں دیکھیں, ہم پاکستان سے باہر کی بات کرتے ہیں جی, تو وہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اس میں چیزیں ڈفرینٹ ہیں, لینے کے انداز, سوسائٹی وہاں کی ڈفرینٹ ہے. گورنمنٹ بھی سپورٹ کرتی ہے ان کو, اور ادارے پورے ان کو جو ٹولز ہیں, انسٹرومنٹس ہیں, وہ بھی پرووائڈ دیتے ہیں. پرائیویٹ لوگوں کی سپورٹ نہیں ہے, پرائیویٹ اداروں کی نہیں. مجھے آپ سے یہ ضرور پوچھنا ہے کہ آپ نے, کیونکہ اور بہت ساری مائیں یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں جن کے پاس ایسے خاص بچے موجود ہیں جو خدا کی دین ہے, اس کی نعمت ہے, آپ نے کیسے اس اپنی زندگی کے چینج کو اتنا پازیٹیو لیا کہ آپ خود بھی گرو کرتی گئیں اور آپ نے ہمت نہیں ہاری, آپ نے کہا میں تو اس کو یہاں پہنچا کے رہوں. انشاءاللہ ایکچولی بات یہ ہوتی ہے کہ جو جذبات آپ کے میرے اپنے پہلے 2 بچوں کے لیے تھے, آپ نے ابھی سٹارٹ میں کہا کہ ماں کا ہر لمحہ امتحان ہے. مجھے ڈیلی لگتا ہے میرے 3 پیپر, کیونکہ میرا جو بڑا بیٹا ہے وہ ماشاءاللہ سے اب ٹین ایج میں ہے,
ان کی ساری باتیں ان کو گائیڈ کرنا وہ ایک الگ ان کے لیے ہوتے ہیں. ان کی اسکولنگ, ان کا کالج کیسے کرنا ہے, فیوچر میں کیسے کرنا ہے, باہر اندر ان کو سوسائٹی میں کس طرح, ان کے بھی لیکچر ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد میری بیٹی ہے جو کہ ماشاء اللہ اب 9th کلاس میں گئی ہیں, تو ان کے لیے بھی ایک ہوتا ہے کہ وہ ایک بیٹی ہیں, ان کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے, یہ بھی ہر ماں کا ایک چیلنج ہوتا ہے. اس کے بعد جب محمد احمد ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ٹاسک تھا میرے لیے. تو لیکن جب میں جیسے جیسے سیکھتی گئی اس میں پھر یہی آپ کو یہ بار بار یہی کہوں گی کہ جب مدرس جب میرے سامنے آتی ہیں نا کہ فرینڈز میں مطلب ایون کہ وہ اتنی چڑچڑی ہوتی ہیں کہ سامنے والوں سے لڑنا شروع کر دیتی ہیں کہ آپ نے کیسے کہا, کیوں کہا ہمارے بچے کو ایسا ہی ہو. تو میں ان چیزوں سے سیکھتی گئی, یہ بھی اللہ کی بلیسنگ ہے کہ سیکھتی گئی. میں صبر کے ساتھ I'm sorry میں نے آپ کو کٹ کیا, لیکن میں نے اس معاشرے کی یہ بدصورتی بھی دیکھی ہے کہ ایسے بچوں کو جب مہمان آتے ہیں پیچھے چھپا دیا جاتا ہے. ایسے بچوں کو گھر کے سب سے تاریک جہاں روشنی نہ آئے, ہوا کا گزر نہ ہو, اس ایریے میں رکھا جاتا ہے تاکہ عام لوگوں کی, آنے جانے والوں کی اس پہ نظر نہ پڑے, اور ایسے ان اٹینڈڈ رکھا جاتا ہے ایز اف کہ اللہ معاف کرے کوئی, کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے جو دماغ میں پیچھے بھر دیا گیا ہے کہ جی شاید یہ کوئی خدا نہ کرے اس طرح کا ہے, اور پیرنٹس شرمندہ ہوتے ہیں. لوگ مہمان آتے ہیں ایسے بچوں کو چھپا دیتے ہیں. میں خود ایک ایسے گھرانے کو جانتی ہوں جہاں بچی کا رشتہ ہونا تھا اور بچی کے رشتے کے لیے لوگ آئے تو اس بھائی کو چھپا دیا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ آنے والے لوگ یہ سمجھیں ہاں اس کے یہاں بھی ایسا بچہ ہو جائے. بالکل یہ کانسیپٹ یہاں تک ہم یہ سوچتے ہے ہیں کیونکہ ہم لوگ کتنا سرچ نیچے نہیں جا ہاں سکتے ہیں. بالکل ہم سرچ نہیں کرتے, ہم دیکھتے نہیں, سوچتے نہیں. دیکھیے ایک چیز ہے, اگر آپ فرض کریں ایک ہانڈی بناتی ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو پورے سارے اسپائسیز اور ہر چیز کے لیے اسٹڈی کر کے اس کو سالن کو تیار کرنا ہے کہ سب کے ٹیسٹ کے مطابق ہو. اسی طرح سے آپ نے یہ بھی ایک ہمارے لیے چیلنج ہے. تو میں آپ کو اسی پہ ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گی. جب میں نے پہلی برانچ, چھوٹے چھوٹے گاؤں کی بات ہے لیکن میں آپ کو کراچی شہر کی پڑھے لکھی جگہ کی میں بتاتی ہوں کہ ماڈل کالونی میں جب میں نے فرسٹ اپنا آئی کیو ٹیلز انسٹیٹیوٹ اسٹارٹ کیا, اسی بلڈنگ میں ایک نیچے ٹیلر کی شاپ تھی. تو وہ آتے جاتے جیسے پتہ چلتا ہے نا کہ یہ باجی یہ کام کر رہی, یہ باجی کا, تو انہوں نے مجھے ایک دن روکا کہ سنا ہے آپ نا یہ کام کر دیں, میرے گھر بھی ایک پاگل بچہ, میں ایک دم میرا کان کا پاگل بچہ, تو میرے کان کھڑے, میں نے کہا اچھا آپ نا کل اپنی مسز کے ساتھ نا ان کو لے کے آئیے گا. نہیں میں ایسے نہیں لا سکتا ہوں, وہ آتے ہی نکلتے ہی شور کرتا ہے, ہم نے اس کو باندھ کے رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ نکلتا. آپ خود سوچیں, یقین کریں شائستہ مجھے پوری رات نیند نہیں آئی کہ باندھ کے رکھا ہوا ہے, پتہ نہیں وہ کس سچویشن کا بچہ ہوگا. اچھا دوسرا دن ہوا جب میں نے اس بچے کو دیکھا, وہ سیم میرے محمد احمد کی طرح ڈاؤن سنڈروم. آپ دیکھیں لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ان کے بچے کے ساتھ اصل میں ہے کیا. اگر آپ کسی بھی انسان کو باندھیں اس کے اوپر مطلب اس کو ایک ایسا ٹریٹ کریں گے کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے, تو وہ خود غصہ تو اس کو خود آنا ہے, بالکل خفا تو اس نے خود ہونا ہے, مارم پیٹی تو اس نے خود کرنی ہے. آپ جب اس کی نیڈ پوری نہیں کریں گے, آپ نے اس کو جان دیکھیں, میں نے ان دونوں میاں بیوی کو بلایا. اب وہ ہسبینڈ تو چلے اس طرح سے آگے, ان کی مسز کی بھی یہی الفاظ تھے کہ آپ کو کیا بتائیں میڈم, میں نے ان کی وجہ سے جو ہے وہ گھر میں سورہ یاسین پڑھنا چھوڑ دی ہے, میں نماز پڑھنا چھوڑ دی ہے, میں جب یہ سو جاتے ہیں تب پڑھتی ہوں. بھائی کیوں ایسا کیا آپ نے؟ کیونکہ ان پہ جن آتے ہیں اور یہ شور کرتے ہیں. جیسے میری سورہ یاسین کی آواز آتی ہے ملنگ ہے, ایسا ہی دعا کروائیں, اوف دعا کروائیں. آپ مطلب آپ خود سوچیں, مطلب بہت کانسیپٹ ہیں. اسی وجہ سے پھر میں نے یوٹیوب چینل بنایا اویئرنیس کا. کراچی کا ماشاءاللہ کوئی ایسا تھراپسٹ ڈاکٹر ادارہ نہیں ہے جس کو اس لیے کوریج ان کو باقاعدہ ہائی لائٹ کیا گیا تاکہ عام پیرنٹس تک اگر وہ اپنے ایریے سے نہیں نکل سکتے تو لیکن وہ ان تک ان کی آواز پہنچ سکے, ان کی بات پہنچ سکے, اور ان بچوں کو نارمل ٹریٹ کریں, ان کو ان کی نیڈ کے مطابق. نہیں, میری ایک استاد ہیں, پروفیسر ہیں ڈاکٹر جمال آرا, پڑھا ہے میں نے ان سے, اور میں ان سے صرف اس لیے متاثر نہیں ہوں کہ وہ ان کا میڈیکل میں یہ سب کچھ ہے, ان کے یہ کریڈینشلز ہیں. میں ان سے اس لیے متاثر ہوں کہ ان کی ایک بیٹی ہے ڈاؤن سنڈروم کی, اور وہ بچی اتنی خوبصورت پینٹر ہے, اتنی خوبصورت پینٹر, دنیا میں کہاں کہاں اس کی پینٹنگز اب بکتی ہیں. بالکل. سو اگر آپ اپنے بچے کو پازیٹیوٹی کے اس کے اندر جو خدا نے تحفہ دے کے بھیجا ہے وہ نکالیں گے آپ, تو یقین کریں پتہ نہیں بچہ کہاں پہنچے گا. پلیز خدا را سوچنا چھوڑ دیں ایسا. اور مائیں
लड़ पड़े आप उस दुनिया से, जो दुनिया आपके बच्चे को लो देखती है, आपको कहती है कि अरे अब क्या होगा, लड़ पड़े इस दुनिया से। माओ का हौसला तो चट्टानों का, अगर आप हौसला हार गई तो ये बच्चा आइंदा जिंदगी सही नहीं गुजार सकेगा और फिर आप कसूरवार होंगे। बिल्कुल गिल्टी फील करें हमेशा, तकलीफ भी आपको सबसे ज्यादा हो कि कहीं कोई कमी रह गई है, हमने नहीं पूरा किया, अपना बेस्ट देने की कोशिश जरूर करें। वसीम बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का, खुशी बहुत हुई कि आपने न सिर्फ अपने बच्चे के लिए बल्कि ऐसे दूसरे बच्चों के लिए भी आप एक राह, एक गाइड बन रही हैं। थैंक यू सो मच। SL बेसिक्स की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर और नजराना, ये माँ की मोहब्बत का कोई मैच नहीं हो सकता, लेकिन आपको अप्रिशिएट करने के लिए हमारी तरफ से छोटा मोहब्बत का तोहफा है। थैंक यू वेरी मच। और जनाब आपसे मिलते हैं बहुत जल्द अगले प्रोग्राम में, एक नई माँ मगर इसी तरह की बेतहाशा मोहब्बत, पहाड़ जैसे हौसले के साथ।